بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہم لوگ اپنی زندگی پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. کوشش کروں گا مختصر سی بات بتاؤں، لیکن پوری توجہ چاہوں گا آپ لوگوں سے. یہ بھی چاہوں گا کہ اللہ میرے دل کو بھی متوجہ رکھے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا دل بھی متوجہ رہے. شیطان ہے نا، وہ پیچھے لگ جاتا ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو سو جاتے تھے، تو اللہ کے نبی ان کو فرماتے تھے کہ جب نیند آئے تو جگہ بدلی کر لیا کریں، اس سے نیند زائل ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ جب انسان نیک مجالس میں آتا ہے تو شیطان مختلف حربے استعمال کرتا ہے. اس سے انسان کا ذہن مشوش ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو اس لیے چاہوں گا کہ بڑی ضروری بات عرض کر رہا ہوں، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. کوشش کروں گا طویل نہ ہو، جو بات کہوں یاد رہے. ساری باتیں یاد رکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ والی بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر اگر تھوڑا سا احتساب کریں روزانہ کی بنیاد پر، تو اپنے اور اپنے کچھ جاننے والے جو اپنا احتساب مجھے بتاتے رہتے ہیں، اس امید سے کہ اس کو بتانے سے شاید اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ ان کی امیدوں کو بتلائے. اصلاح شیخ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، شیخ کی تدبیروں میں نہیں ہوتی، اصلاح اللہ کے ہاتھ میں ہوتی. تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اور یہ بھول جائیں کہ میرے آگے میرا بھائی بیٹھا ہے، میرے پیچھے میرا دوست بیٹھا ہے، میرے دائیں میرے فلاں. بھول جائیں میرے دائیں میری بیٹی بیٹھی ہے، میرے بائیں میری فلانی بیٹھی ہے، سہیلی بیٹھی ہے، ہمسائی بیٹھی ہے. صرف کچھ دیر کے لیے یہ دیکھیں کہ اگر شریعت کو دیکھا جائے، میں انتہائی کمپلیکیٹڈ قسم کی شریعت نہیں کہہ رہا، جو شریعت کا ظاہر ہے، اگر صرف اس کو دیکھا جائے تو اس کے حساب سے ہمارا وجود دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. سچ یہ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں وہ لوگ جو بتاتے ہیں ان کے حوالے سے بات کروں. وہ لوگ جو پوچھتے ہیں
جو آپ لوگ جو اس راستے کے مسافر ہیں، اب لوگ تو اتنی محنت مجاہدے سے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں اس حساب سے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک بدنظری کرنے والا اگر حقیقت دیکھی جائے، ایک بدنظری کرنے والا، ایک بدنظری کرنے والی حقیقت دیکھی جائے، اللہ کے کتنے حکموں کو توڑ رہا ہوتا ہے نا؟ ایک عورت کو دیکھ رہا ہے تو وہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ زنا العین النظر، اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ اور پھر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بني أبنائهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ تھوڑا سا جو مجھے آتا ہے میں وہ سنا رہا ہوں، اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ پھر النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ اور اس کے اوپر وعیدیں کتنی ہیں، لعن اللہ الناظر، اللہ لعنت کرتے ہیں۔ ایک لعنت کے بعد زندگی کیسے ہے؟ اللہ کی لعنت کے بعد دوستو، میری ماں بہنوں بہو بیٹی، اللہ کی لعنت کے بعد زندگی کیسے ہے؟ جو عورت گھر سے بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، اللہ کے نبی کی بد دعا اس کو پڑ رہی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کیا ہے؟ کیا زندگی ہے؟ کیا مجرمانہ زندگی نہیں ہے؟ اور مجرم کو تو سزا دی جاتی ہے، ہمیں سزا ملتی ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی حساب سے نہیں چل رہی، ہماری زندگی شریعت سے نہیں چل رہی، شریعت کے حساب سے ہمارا وجود نہیں ہے۔ شریعت کے حساب سے ہمارا وجود ہوتا تو پتہ نہیں کتنے کوڑے لگ چکے ہوتے، کتنے پتھر مار کے ختم کر دیا جاتا۔ ایک ہی ہے، میں چھوٹی چھوٹی بات کروں گا، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں بہت ضروری بات سمجھا رہا ہوں۔ غصہ، جو شخص غصہ کرتا ہے، اللہ کی سفارش کو بھول رہا ہے، اللہ کے حکم کو بھول رہا ہے، اور پھر وہ ابا واستکبر وکان من الکافرین کے ضمن میں آ رہا ہے۔ لا تغضب ولک الجنہ سے محرومی ہوئی، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے غصہ نہ کر، لا تغضب، غصہ نہ کر، ولک الجنہ، تو جنت تیری ہے۔ غصے کے موقع پر غصہ نہ کر تو جنت تیری۔ واہ، یہ کر رہے غصہ۔ دوستو سوچنا، مجھے نہیں کہنا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ماں بہنوں بہو بیٹیوں سے کہتا ہوں، کوئی دن ہے جس میں ہم نے غصہ نہ کیا ہو؟ کوئی ارے مہینے کے مہینے کھنگالنے پڑ جاتے ہیں، غصہ آ جاتے منہ میں بڑبڑا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے جس دن اپنی حقیقت کھلے گی نا، اس دن کسی پر غصہ نہیں آئے گا، اس دن کسی سے غفلت نہیں ہوگی، اس دن کوئی برا نہیں لگے گا۔ اور غصہ تکبر کی شاخ ہے، اور من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر لم يدخل الجنہ ولم، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ولم یجد ریحہا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ غصہ کرتا ہے، میں نے بیوی پر جائز غصہ کیا۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے جائز غصہ کیا یا ناجائز غصہ کیا؟ اللہ نے ہر بندے کو مکلف بنایا، کوئی کہ جی مجھے اختیار ہے، میں اس اختیار کی بات نہیں کر رہا۔
آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتے. ارے یار بال صحیح کرواتے ہیں تو شیشے میں دیکھتے ہیں یا خود ایسے ہی دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. بہت سے فیصلے اپنے بارے میں خود سے کرنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے. میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اچھا لگ رہا ہوں؟ دوسرے کو تو آپ ٹیڈی بابا لگ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو سلیکٹڈ. غصے کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. چہرے پر یبوست ہے، چہرے پر نحوست ہے، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، ماتھے پر نشان بنا ہوا ہے. غصہ کر 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 کے خود بھی بیمار، دوسرے کو بیمار کیا. کتنی بڑی ہے. اگر جو مخلوق پر غصہ کرتا ہے اللہ اپنا غصہ اس پر نافذ فرماتے ہیں. جو مخلوق سے رحم کرتا ہے اللہ اپنا رحم اس پر نازل فرماتے ہیں. دوستو بتاؤ، غصہ کرنے والا تو اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا ہے. غصہ کرنے والی اللہ کے غصے کو دعوت دے رہی ہے. بتاؤ، غیبت کرنے والا غصے کا مریض نہیں ہوتا. غیبت کرنے والا غصے کا مریض ہوتا ہے، لیکن بڑے خطرناک والے غصے کا مریض ہوتا ہے. خطرناک والا غصہ کیا؟ خطرناک والا غصہ کیا؟ دیکھیں شکل دیکھیے کیسے پھٹکار پڑ رہی تھی. فلاں سیاسی جماعت کا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو لگاؤ. اس کے سامنے تو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ منافق بھی بن رہا ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دیکھو میں حدیث اور قرآن سے سنا رہا ہوں نا، کہیں اور سے تو بات نہیں کر رہا نا. دیکھو یہ باتیں ہیں ہمارے اندر، یہ ہے نا. ہم کیوں اس حقیقت سے آنکھیں موڑ لیتے؟ میں آپ سے بھی کہہ رہا، اپنے آپ سے پہلے نمبر پہ کہہ رہا ہوں، اس حقیقت سے کیوں آنکھیں موڑتے؟ غصہ کرنے والا کیوں بھول جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے؟ غصہ نافذ کرنے والے کو اللہ کے وعدے کیوں یاد نہیں رہتے؟ 7 حدیثیں علاج الغضب میں لکھی ہیں. بہت سی حدیثیں ہیں، 7 تو صرف یہ وہ ہے جو آپ کے ایکسیس میں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. غصہ کرنے والا مجھے بتائیں، اگر غصہ کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت مل رہی ہے، غصہ کرنے کے باوجود اللہ کا رزق مل رہا ہے، غصہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت کی لپٹیں مل رہی ہے، غصہ کرنے کے باوجود کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، تو ہم تو اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہیں. ہم پر تو اللہ کا عذاب برس جاتا. 2 باتیں آگے بڑھ. تیسری بات، ہمارے معاشرے میں بہت عام ہم کسی کا ادب نہیں کرتے. کسی کا ادب نہیں. اوپر بیٹھنے والا نیچے بیٹھنے والوں کا ادب نہیں کرتا. اوپر والا نیچے والوں کا ادب نہیں کرتا. نیچے والا اوپر والے کا احترام نہیں کرتا. اور میرے آقا فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. دوسرا کا اکرام نہیں، اپنے چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا اور بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے. ارے جاؤ بن جاؤ تبلیغی جماعت میں سے، جاؤ داخل ہو جاؤ غرفت السالکین خان کا امدادی اشرف کے، جاؤ مسجد کے امام بن جاؤ، مفتی اعظم بن جاؤ. اللہ کے نبی کرے ہم میں سے ہی نہیں. اب آپ ذرا مجھے حقیقت بتائیے گا. میں آپ سے نظریاتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کی باتیں کر رہا ہوں. مجھے بتائیں، ماں باپ بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں. ان کا اکرام کتنا ہوتا ہے؟ ان کی عزت کتنی کی جاتی ہے؟ ارے اماں کھٹیا گئی ہے، پاگل ہو گئی. ارے یہ جملہ کہنے سے پہلے سوچا تو ہوتا میرے نبی نے کیا فرمایا. میرے استاد چھوڑے یار جب تک کچھ ہے ہی نہیں. کیا یہ عزت کر رہا ہے؟ اپنے استاد کی عزت کر رہا ہے. یہ شاگرد یا 2 کوڑی کا نہیں ہے. یہ شاگرد کی عزت کی جائے گی. پھر شوہر بڑا ہے بیوی سے، شوہر کا رتبہ بڑا ہے بیوی سے، بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی. فوراً اس کے اوپر تھرمامیٹر لگا کے رکھی ہوئی، کب اس کو غصے کا بخار چڑھے کب میں اس کی اصلاح کروں. خاص طور پر ہم سے تعلق رکھنے والے خواتین، مجھ سے تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک. تو بیوی کو شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے. ہماری بچیاں اپنے شوہروں کی فرما بردار نہیں ہوتی ہیں.
بکا کر لیتی ہیں، اس کو دین سمجھتی ہیں، نماز پڑھ لیتی ہیں، اس کو دین سمجھتی ہیں، شوہر پانی دے دو، خود بھی لینا، میں بھی لگی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے آپ نہیں دے سکتی اس سے معذرت کرو، دیکھو میں ابھی نہیں دے سکتی، محبت سے اول تو خود لائے، خود لا کے دے۔ میں بہت مختصر سمجھا رہا ہوں تاکہ جو چند جزیات جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، جیسے بیوی شوہر کا اکرام نہیں کرتی نا، ایسے شوہر بھی بیوی کی عزت نہیں کرتا۔ چھوٹی سے اس نے غصہ کیا، اس پہ ناراض ہو گیا، اس نے بچے کو بے قصور مار دیا، اس پہ لڑائی کرنا شروع کر دیا۔ ارے دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، ہم مسلمان دوسرے کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ تین چیزیں ہمارے معاشرے کا ناصور ہے، ریڑھی والے کو بے عزت سمجھیں گے، اس سے گندے طریقے سے بات کریں گے، اپنے سے چھوٹے سے تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور اپنے سے چھوٹے سے تو مانگتے نا تجھے میری عزت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا نہیں آتا، ارے آپ کو بھی تو چھوٹوں کی عزت کرنا نہیں آتی۔ مولوی صاحب نے نصیحت کی ایک اعرابی کو، وہ بڑی سخت نصیحت کی، میں لگا میاں مولوی صاحب آپ ذرا ادب سے عزت سے بات نہیں کر سکتے، بھئی تم جاہل ہو۔ میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، آپ لوگ جاہل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں ایک عالم ہوتا ہے ایک جاہل ہوتا ہے، ارے یہ بات غلط ہے، یہ غلط بات بٹھا دی گئی ہے، جو چیز آپ کو آتی مجھے نہیں آتی ہے نا۔ یہ ڈاکٹر ہیں بطور مثال، یہ ڈاکٹر ہیں، میں ٹیکا لگا کے دکھاؤں، یہ ادھر وہ دیکھیں گے ٹیکا لگا دیں گے، یہ ادھر دیکھ رہے ہوں گے نیچے 600 کا نسخہ بنا دیں گے ادھر ہی، ایسا ہے نا۔ تو ہر کوئی جاہل نہیں ہوتا، ایسے میں پڑھا لکھا ہوں تو ریڑھی والا جاہل نہیں ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہے، وہ چیز جاہل نہیں ہے، اس کو فن آتا ہے۔ اگر آپ اس سے ذرا پڑھ لکھے تو بنا کے دکھو چپل جیسے وہ بناتا ہے، تم بنا کے دکھو، ارے اس گدڑی پہ جو بیٹھا ہوا تم بیٹھ کے دکھا دو، ہم تو بیٹھ بھی نہیں سکتے اس گدڑی پر، جس سائیکل پہ وہ چل کے آتا ہے اس سائیکل کو چلا کے دکھا دو، جو کہ ہر آدمی میں فن ہے۔ اگر آپ نے کسی کی عزت کرنی ہے تو آپ کے پاس بہانے بہت سے ہیں، اگر آپ نے کسی کی بے احترامی کرنی ہے تو آپ کو ایک بہانہ چاہیے، بس ایک بہانہ چاہیے، کوئی بھی ہو، بھائی تیری ناک ٹیڑھی کیوں ہے؟ مجھے ٹیڑھی ناک دیکھ کے بڑا غصہ آتا ہے۔ ہمارے ساتھی تھا وہ ہمارے دوسرے ساتھی انجم اس کا نام تھا، تو اس سے بہت جھگڑا کرنے کا، یار اچھا بھائی یار کیا کرتے ہو، اس سے تو کیوں چڑھے؟ کہ یار مجھے انجم نام کے لوگوں سے چڑ ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، مجھے چڑ ہوتی ہے، اس کو کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کو ایک بہانہ چاہیے کسی کی بے احترامی کرنے، اور آپ کو اگر کسی کی عزت کرنی ہے تو آپ کے پاس ہزار بہانے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کی بے احترامی کرنا، اور ہمارے معاشرے کے داڑھی ٹوپی والے تو بہت زیادہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ میں کسی جگہ پہ گیا کراچی کے اندر، تو ہمارے ایک داڑھی والا آدمی وہاں پہ ملازم تھا، تو اس نے ایک کارٹن اٹھایا اور یوں پھینک دیا، وہ غلط کارٹن لے کر آ گیا، تو اس نے کہا یہاں رکھ دیں، میں دوسرا کارٹن لے کے آیا تو پھر اس کو ریپلیس کر دوں گا، کوئی اس پہ چیز لے کے جا رہا تھا، تو اس نے نا اٹھا کے پھینک دیا، تو کم دھیان سے نہیں کرتے، تو وہ جب چلا گیا تو لگا یار ان کی داڑھی ہے، ہم اس لیے نہیں بات کرتے، نہیں تو سنا دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یار اگر ہم داڑھی والے دوسرے کی عزت کرنا سیکھ جائیں نا تو سب لوگ داڑھی رکھ لیں گے، سب لوگ۔ ہم نماز پڑھنے والے دوسرے سے محبت کرنا سیکھ جائیں، سارے نمازی بن جائیں گے۔ محبت ہی تو مجھے بتاؤ، میں آپ کو بتاؤں، یہ میں جو مدرسے کے لائن میں ہوں، یقین کرنا صرف محبت ملی اس لیے، اور میں 20 لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو یہ نہیں ملی، نہیں آ سکے، ان کو ڈاکٹر سے محبت ملی وہ ڈاکٹر بن گئے، ان کو انجینئر سے محبت ملی وہ انجینئر بن گئے، ان کو مزدور سے محبت ملی وہ مزدور بن گئے۔ یہ ہمارا دین ایسا ہے، لیکن ہم دین والوں نے صرف دین اس کو بنائیے، یہ سفید کپڑے پہن کے مولوی صاحب آئیں گے تو تب نماز پڑھائیں گے، مولوی صاحب نے ٹوپی پہنی ہوگی تو تب، کیا یہ اچھی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں دین سے خارج نہیں ہیں، لیکن ارے بھائی جو دین اصل ہے اس کو تو اپنائیں ہم لوگ۔ پانی چاہیے مجھے، ارے میں گلاس تھوڑی مانگا تھا، پانی چاہیے،
تم پھر مجھے گلاس دے رہے ہو؟ مولوی صاحب گلاس کو منہ لگاؤ گے تو پانی گودی آ جائے گا. ہم نے خالی گلاس کو پانی سمجھ لیا. ارے نہیں نہیں نہیں، دین اصل اندر ہوتا ہے، گلاس کیسا بھی ہو، اصل دین اندر ہوتا ہے. تو پانی اپنے سانچے کے مطابق بنتا ہے. اپنے اس کو جگ میں ڈالو، جگ کے اندر آئے گا. اس کو گلاس میں ڈالو، گلاس کے اندر آئے گا. دین کو آپ اگر گندے سانچے میں پیش کرو گے کوئی بھی نہیں پیے گا. گلاس کو گندا کر دو. ہم نے دین کو ادب کے سانچے میں پیش کرنا ہے، محبت کے سانچے میں پیش کرنا ہے. یہ ہم باہر والوں کا تو کیا ادب احترام کریں گے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اتنا دور ہوتا ہے. بل ایک دوست، ہائے اللہ سب کو حصہ بنا دینا. کسی کمپنی کی ڈیلیگیشن تھی، نوکری ہوئی، بات چیت چلی، تو ان کو کوئی 12-13 لاکھ کا منافع ہوا. تو انہوں نے اس کمپنی والے کی دعوت کی جس کی وجہ سے ان کو منافع. اس آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں. انہوں نے نا ان کی دعوت کی. تو لاہور میں تھے، تو مجھے خود انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ انہوں نے ہماری دعوت کی. دعوت میں ہم نے اس کو کہا بھی شرط ہے کہ ہم گھر کا کھانا کھائیں گے. بہت اچھا. لگا کہ انہوں نے گھر کے کھانے میں 5 ڈشیں بنائی. لاہور میں کھانے میں ویسے مشہور 5 ڈشیں بنائی. اور کہنے لگا کہ یہ تو ایسا بہترین کھانا بن رہا ہے، لیکن بنانے کا طریقہ مجھ سے سیکھو. وہ کیا ہے؟ دیکھنا ابھی بیوی کو فون کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا کھانا بنایا ملازموں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے انسلٹ کر دی تم نے، بہت خراب ہے. اس میں تو مرچوں کا ٹرک الٹا ہوا ہے، اس کے اندر تو یہ ہے، اس کے اندر یہ، کوئی بھی چیز اچھی نہیں بنائی تم نے. کہنے لگا کہ فون بند کیا اور یوں بازو آگے کی، کیا دیکھا اگلی دفعہ 6 ڈشیں بنائے گی، اگلی دفعہ اور زور لگائے گی، 6 ڈشیں بنائے گی، پھر تھوڑی سی کروں گا تو سیٹ ہو جائے گی. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم جو نا جو نوالے توڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہمارے جو باس ہے سننے والا کہ میں ایسی روٹی نہیں کھا سکتا، ایسی روٹی میں نہیں کھاؤں چاہے کچھ ہو جائے. بھائی اتنا خرچہ کیا ہے اور یہ میں شروع سے لگا ہوں کھانے بنوانے، اور جو کچھ بھی ہے اس کے پیسے یہ لو پیسے، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا. اٹھ کے چلے گی. اس کے چوٹ لگی دل پر، بڑی خطرناک. اگلے مہینے پھر ان کے ساتھ ڈیل ہوئی. ڈیل ہونے کے بعد انہوں نے دعوت کی، ہم نے دعوت کی ان کی، اور وہی ہم نے 5 کھانے بنوائے. اور پھر فون کر کے بیوی کو تعریف کیا کہ تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، میرے دوستوں کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. میں آؤں گا تمہارا شکریہ ادا کروں، تمہیں ہدیہ بھی دوں گا، آج ہمارے لیے کچھ چیز بھی لے کے آؤں گا، فلانی چیز. تو کہنے لگے کہ اس نے کہا میں ذرا واش روم سے ہوں. اور جو کھانے کے بعد واش روم گیا تو ہاتھ تو دھوئے تھے، منہ بھی دھو کے آیا. کہ میاں کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ وہ آنکھ میں جو نا وہ تنکا چلا گیا تو تھوڑی سی آنکھ منہ دھونا پڑ گیا، وہ آنکھ پہ پانی ڈالنا پڑ گیا. کہنے لگے ہمارا باس نے اس کو لے گیا. تو تنکا ونکا تو نہیں پڑا، کوئی اور مسئلہ ہے. تو نا اس سے گلے مل کے پھوٹ کے رونے لگا. تو یار تم نے میری آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی. اس دن آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا. بیوی یہ سمجھی کہ کھانا اتنا خراب تھا کہ کسی نے چکھا بھی نہیں اور چلی گئی. جب میں اس کے پاس گیا، کیونکہ میں نے غصہ کیا تھا فون پر، میں اس کے پاس گیا تو وہ اتنا کانپ رہی تھی کہ نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی. اسپتال لے کے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ سائلنٹ اٹیک ہو چکا ہے دل پہ. بڑی مشکل سے اس کی جان بچی. وہ دن ہے اور آج کے دن ہے، کبھی اس پہ غصہ نہیں کیا. تو چھوٹوں پہ غصہ کر کے کام لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کوئی بھی ڈنڈے والا لے لے گا. ارے محبت سے کام لیے جاتے ہیں، محبت دی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے، تب بھی سچ ہوتی ہے. ہماری دین نے اس کو بڑا پیارا. اور جو نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، پلی سمجھنا ہم میں سے نہیں ہے بھائی. ملازم کی عزت کرنا تو جائز ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ.
ماتحت کی عزت کرنا تو جائز، بے نمازی کی عزت کرنا تو جائز ہی نہیں سمجھتے، داڑھی مڈانے والے کی عزت کرنا تو جائز ہی نہیں سمجھتا. یہ 2 نمبر کا گناہ ہے. استغفر اللہ، استغفر. 2 نمبر کا تو وہ ہے جو ایسا سوچتا ہے دوسرے کے بارے میں. 2 نمبر تو پھر بھی کوئی نمبر ہے، یہ تو 25-26 نمبر پہ جا کے لگتا ہے جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے. سمجھو بھائی. اور بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں. یہ ساری باتیں اگر ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہمارا دیندار طبقہ کر رہے ہیں نا، ہم دین پہ جڑنے والے لوگ کر رہے ہیں. بھائی جب یہ سب ہو رہا ہے تو کہاں سے رحمت کی امید لگاتے ہیں؟ ارے پھر بھی اللہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ عذاب نازل نہیں کرتے. 10 کام کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی رکھی ہے، نماز کی پابندی نہیں. پوچھو فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہو؟ او اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ارے اللہ کا نبی آگ لگائے گا تو کوئی بجھائے گا؟ اگر اللہ کا نبی کسی جگہ کو جا کے آگ لگائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی ساتھ شامل ہوگا. میں بھی لگاتا ہوں اللہ کے نبی، جو آپ لگا رہے ہیں آگ وہاں میں بھی لگاؤں گا. کیوں بھی کرو گے نہیں کرو گے محبت؟ ارے ساری امت مل کے، سارے صحابہ مل کے جس کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے گھر وہ بنے ہوئے ہیں، اس گھر میں رحمت آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، سمجھتے ہیں ہم داڑھی ٹوپی والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم تبلیغی جماعت والے ہیں، ہم خانقاہ والے، مدرسے والے ہیں. اللہ ناراض ہے، یقین کرو اللہ ناراض ہے. میں کسی کو مایوس کرنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت تو دکھائے. ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہے؟ ارے چند لوگ ہیں جو اللہ کو ایک سانس ناراض نہیں کرتے، واللہ ان کی وجہ سے عذاب رکا ہوتا ہے. واللہ ان کی وجہ سے اللہ نے اپنے عذاب کو روکا ہوا ہے. جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے، وہ جو کہ 2-2, 3-3 سال کی نمازیں قضا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-2, 3-3 سال کے روزے قضا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ کہاں جائے گا؟ میں حج پہ جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں انشاءاللہ ہمارے شاہد بھائی یا مولانا کریم یا مولانا انوار یا مولانا شاہ ولی اللہ 4 حضرات میں سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صاحب یہاں پہ انشاءاللہ حاضری دیتے رہیں گے. جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بھی ہم اپنے آپ پہ غور کریں، ہم آپ غور کریں، مطمئن ہو کے نہ بیٹھیں. ہم میں سے جو لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، جو ٹوپی پہن لیتے ہیں اور بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ اب ٹھیک ہے، وہ فکر ہی نہیں رہتی. اپنے بارے میں سوچا کریں، اپنے بارے میں کچھ دیر سوچا کریں. بیوی کے ساتھ مل کے نہیں سوچنا، ایک دوسرے کی حکارت آئے گی. بچوں کے ساتھ مل کے نہیں سوچنا، بچوں کے دل میں باپ کی حکارت آنا شروع ہو جائے گی. جب بچوں کے دل میں باپ کی حکارت آتی ہے تو جہاں سے علاج ہوتا ہے وہیں پہ مریض بن رہے ہیں. یہ تباہی کا سامان ہے. اپنی تنہائیوں میں اللہ کا نام لیں، تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا. یقین کرو یہ سب چیزیں ایسی ہیں 1 سیکنڈ میں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی پریکٹسنگ، ان کو پریکٹس میں لے کے آنا، پریکٹیکل لائف کے اندر ان کو کمپیریزن کرنا اپنے حالات کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ دیکھنا کہ یار میں ناجائز، میں غصہ کر رہا ہوں، کہیں جھوٹ بھی نکل رہا ہے زبان سے، کہیں غیبت بھی نکل رہی ہے. ارے یہ چیز تو رہ گئی، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. ابعد الملائکہ، حفاظت کے فرشتے. اب عذاب نازل ہونے میں کون سی کسر ہے؟ لیکن پھر بھی نہیں ہوتا. اگر عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے تو اللہ کسی کو چھوڑے گی نہیں. حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو دیکھنا شروع کر دے تو زمین پر بوڑھے اور بچوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. تو عذاب تم پر بارش کی طرح نازل ہوتا. ارے اللہ نے اتنا کرم کیا، ساری زندگی ستاری فرمائی. اے اللہ کیوں ستاری فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے ستاری کرتا ہوں کہ میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. اللہ ہماری توبہ کیا ہوتی ہے؟
ایاز بھائی اپنے گھر سے نکلے، دور چلے گئے، واپس آئے. تو گھر جیسے کہ گھر ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ بندہ ہے گناہ کرنے سے دور چلا گیا. توبہ کرنے سے یہ واپس آئے گا، توبہ کرنے سے اس کا رخ تبدیل ہو گیا. اللہ تک پہنچنے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، کوشش تو کرنی پڑے گی. کیوں؟ دور ہوا، جھوٹ کی عادت ہوگی، غیبت کی عادت ہوگی، بد نظری کی عادت ہوگی، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کی عادت ہوگی، مغلظات بکنے کی، جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے، گالیاں دینے کی عادت پڑ گئی، بے اکرامی کرنے کی عادت پڑ گئی، بد نظری کرنے کی عادت پڑ گئی. اب یہاں تک واپس آنے کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی، محنت تو کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ وہیں پہ پڑا رہے گا اور وہیں پہ پڑا نیک ہو جائے گا، نہیں، واپس آنا پڑے گا. بے نمازی ہے، نماز کی عادت ڈالنی پڑے گی. حرام کماتا ہے، حلال کمانے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، پریشانی کرنی پڑے گی، کسی سے رہنمائی لینی پڑے گی کہ مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے، مجھے کیسے آگے چلنا ہے. اللہ بڑی ستاری کرتے ہیں، بہت ستاری کرتے ہیں. ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا، کر لے، واپس آنا ہے. لیکن جب ایک پوائنٹ پہ انسان پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے. ہوں جا، نکل جا، دور چلا جا. ایسا نہ ہو کہ اللہ دروازہ بند کرتے ہیں. اللہ دروازہ نہیں بند کرتے، مرتے دم تک اللہ دروازہ بند نہیں کرتے. ارے 100 قتل والے کے لیے دروازہ بند نہیں، میرے آپ کے لیے کیوں بند کریں؟ تو اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے. بھائی نہ جانے بلا لے پیا کی سیڑھی، رہ جائے تکتی کھڑی. اللہ نہ جانے کب بلائے، نہ جانے کب بلاوا آئے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، چھوٹے بچوں اور ہماری محترم خواتین، بھائی اپنا احتساب کریں. یہ موٹی 8-10 چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں. اپنے مزاج میں نماز کی پابندی ہے، خوشو خضو بعد میں دیکھیں گے. پابندی کرتے ہیں، اذان ہوتے ہی نماز خواتین پڑھتی ہیں، مصلے بچھ جاتے ہیں، وطر چھوٹ تو نہیں جاتے ہیں. پابندی ہے کہ نہیں؟ خوشو خضو کے ساتھ ہے، مرد مسجد میں پڑھ رہے ہیں، موٹی چیزیں، جھوٹ تو نہیں بول رہا، غیبت تو نہیں کر رہا، بد نظری تو نہیں کر رہا. ان موٹی چیزوں کو نوٹ کرنا. ذکر پابندی سے کر رہا ہوں، تلاوت پابندی سے کروں. ارے یہی موٹی چیزوں میں ہم بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، ہمارے بڑے لوگ پھنسے ہوتے ہیں. ہاں، چھوٹے لوگوں کا، عام لوگوں کا، میرے جیسے لوگوں کا، بڑے لوگ پھنسے ہوتے ہیں. بھائی آج سے اپنا کچھ دیر کا احتساب کرنا شروع کریں. مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. جب دل میں پریشانی آئے گی، ٹینشن ہوگی، یار اگر مجھے آپ خود سوچو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آج اللہ نے ہم میں سے کسی کو اٹھا لیا تو ہم اللہ کے سامنے جانے کے قابل ہیں؟ ارے آج نہیں تو کل جانا تو ہے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفض والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، میرے بھائی نعمتیں تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. یہ نہیں سوچنا چھت اچھی ہے کبھی گرے گی نہیں، یہ سوچنا گھر اونچا ہے کبھی جا نہیں سکتا، کبھی خالی نہیں ہوگا. یہ نہیں سوچنا میں صحت مند ہوں بوڑھا نہیں ہو سکتا، مریض نہیں بن سکتا. یہ مت سوچنا میں خوبصورت ہوں تو مجھے جھریاں نہیں پڑ سکتی. یہ کبھی مت سوچنا کہ میں اتنا کما رہا ہوں کل میں غریب ہو سکتا ہوں. یہ نہیں سوچنا کہ غریب نہیں ہو سکتا، جھریاں نہیں پڑ سکتی، موت نہیں آ سکتی، گھر نہیں جا سکتا. یہ سوچنا کبھی مت سوچنا. یا صاحبی لا تغترر بتنا، ان باتوں سے دھوکہ مت کھانا. فالعمر ينفض والنعيم يصول، یہ نعمتیں ختم، یہ پنکھے ہمیشہ نہیں چلیں گے، یہ گھر، یہ بستیاں ہمیشہ قائم نہیں رہیں گی. فالعمر ينفض والنعيم، انہی بستیوں میں آپ کے بال سفید تھے، انہی بستیوں میں آپ کے بال کالے تھے، یہیں آپ کے بال سفید ہو گئے. انہی بستیوں میں میں جوان تھا، انہی بستیوں میں میں بوڑھا ہو گیا. انہی بستیوں میں دوڑ لگا کے بھاگنا شروع کر دیتا تھا. انہی بستیوں میں اٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. فالعمر ينفض والنعيم يزول،
فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب بھی کوئی جنازہ قبرستان میں لے کر جا تو فَعْلَمْ، یاد رکھ، بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، آج تم نے کسی کو کندھے پر اٹھایا تو تجھے بھی کوئی کندھے پر لے کر آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دنوں مجھے ابھی کی پرچی ہے، شاباش۔ شادی خیریت سے اگلے مہینے میں ہے، دعا کریں اللہ خیریت سے معاملہ فرما دے۔ تقوی سے شادی کرنا بھائی، دیکھو جس کی بھی شادی ہے تقوی سے کرنا، ساری دنیا کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ شادی میں کیا برکتیں ہوں گی، بعد میں کیا نیک اولادیں ہوں گی، کیا جس کی ابتدا غلط ہو رہی ہے، جڑ میں نیم بو رہے ہیں، جڑ میں نیم بو رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس میں سے آم نکلے تو کیسے نکلے گا۔ شادیوں میں نافرمانیاں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں، اللہ کے نبی کی لعنتیں برس رہی ہیں، تو میرے بھائیوں بتاؤ، ہم مولوی لعنت نہیں کرتے بھائی، ہماری کیا اوقات ہے کسی پہ لعنت کریں۔ لیکن جب جہاں سب کو راضی کر رہے ہیں، دلہے کو راضی کر رہے ہیں، دلہن کو راضی کر رہے ہیں، سسرالیوں کو راضی کر رہے ہیں، میکے والوں کو راضی کر رہے ہیں، اور اللہ کو بھولے ہوئے، جس نے سسرال دیا، جس نے زندگی دی، جو ٹوپی لا کے دے رہا اس کو کہتے جزاک اللہ، اور جس نے سر دیا اس کو بھولے تھے۔ 4 مہینے کے بیٹے عبدالباری کو ہرنیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ہمارے راحیل حسن کے لیے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوئے جا رہا ہے مگر ہمارا پلاٹ کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، جب تک زندگی ہے مسئلے ہوتے رہیں گے۔ اشد الناس بلان الانبیاء، اور ذرا نکل کے دیکھیں محلے میں کوئی ایک بندہ ہے جس کے ساتھ مسئلے نہیں ہوئے، ہر بندہ ہو۔ کیوں بھائی؟ کتنی مشکل سے آپ آئے ہوئے ہیں، کتنی مشکل سے لیکن آئے ہوئے ہیں۔ کیوں ایاز بھائی خوش ہیں؟ کتنا بینک بیلنس بنایا ہوا بچوں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ کس سے پوچھو کچھ بھی نہیں، جس سے پوچھو کیا پریشان تکلیف کی۔ موٹا آدمی پریشان ہے، پیٹ کو نکلا ہوا، پتلا آدمی پریشان ہے، کمزور ہوئے جا رہا ہوں، کہیں یادان تو نہیں ہے۔ موٹا آدمی کولیسٹرول زیادہ ہے، بلڈ پریشر بڑا ہوا۔ ارے دنیا ہے ہی پریشانی کا نام، کہ بھائی دنیا ہے ہی پریشانی کا نام، لہذا پریشانی۔ اور ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ ساری پریشانی جنوں کی وجہ سے ہو۔ ابے جن خود پریشان ہیں، کیوں؟ مجھ سے پریشان ہے، تم سے پریشان ہے، یہ اس گھر میں ہم نے رہتا یہ کیوں رہتا، وہ ہم سے پریشان ہے، ہم سے پریشان۔ ارے دنیا ہے ہی پریشانی کی جگہ، الدنیا متاع الغرور، پریشانی کا گھر ہے ہی پریشانی کی جگہ، پریشانی کی جگہ ہے۔ یہاں پر راحتیں تھوڑی آئیں، ہر آدمی تکلیف میں ہے۔ ہاں اپنی تکلیف کو انسان بتاتا رہے، اس کا پوچھتا رہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم تکلیف دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ کسی خاص کام سے دیتے ہیں، کسی خاص مقصد سے دیتے ہیں، کسی وجہ سے دیتے ہیں۔ جب انسان مستقل رجوع کرتا ہے، پوچھتا ہے، خط و کتابت کرتا ہے، پھر اس کو بہت باتیں انشاءاللہ ہمارے پاس پرچے رکھے ہوئے ہیں اس کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ حج میں خاص دعا، حج والی یہ پرچی رکھو، حج والی پرچیاں الگ رکھو، میں ان کو لکھوں۔ حج کی بہن کی شادی اگلے مہینے ایسے ہی ہوگی۔ کاروبار شروع کیا ہے ان کے لیے دعا۔ کاروبار میں اللہ کے نبی کی 10 دعائیں، نوکری میں 1 دعا۔ ہاں کاروبار شفاف ہو، پارٹنرشپ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اگر پارٹنرشپ ہے تو پورے معاہدے کے ساتھ ہو، طریقہ کار کے مطابق ہو، اللہ انشاءاللہ ضرور برکت دیں گے۔ اور ہم سے ایک پرچہ لے لیں، اگلے ہفتے تو ہو سکتا ہے میں نہ آ سکوں، لیکن مجھے یاد دہانی کرا دیں، شاید بھائی آئیں یا جو بھی آئیں، میں ان کے ہاتھ انشاءاللہ ضرور بھجوا دوں گا۔ کوشش پوری کروں گا کیا ہوں، لیکن کیونکہ 1 دن رہ جائے گا، ہفتے کو جانا ہے، 1 دن رہ جائے گا تو پھر یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، دعا
دعا کر دیں بھئی آپ مجھ سے وہ تعویذ لے لینا اولاد کے لیے، نانا نانی کی صحت کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ جن کے گھر میں بوڑھے لوگ موجود ہیں سفید بالوں والے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، ان کی وجہ سے جن کے گھر میں بیمار موجود ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جس کے گھر میں مہمان موجود ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جس کے گھر میں یتیم موجود ہے، ایسے گھروں پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ یہ جب نعمت چلی جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے، طبیعت صحیح ہے، شوگر بلڈ پریشر ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ او بھائی آپ کو سب پکڑا دیا، ٹھیک ہے یہ بھی رکھو۔ خرم کی طرف سے روزہ مبارک میں صلاۃ والسلام کی درخواست انشاءاللہ ضرور روز کروں گا، 4 مہینے جو بھرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہم نے جو دعائیں کی تو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی، ان لوگوں کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے، ہماری زمین بیٹھنے کو اے اللہ اپنے تعلق کی فکر والا بنا دیجیے۔ اے مولا کریم ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی ڈگری بنا دیجیے، سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه أجمعين۔